کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سید سخی سہیلی سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے مزار کے احاطے میں، اور آج یہاں ہونے جا رہا ہے مظفر آباد کشمیر کے ان 12 خوش نصیب طلبہ کے مابین مدنی مقابلہ۔ وہ کمپٹیشن کے سیگمنٹ نمبر 3 میں جنہوں نے کوالیفائی کیا وہ 12 خوش نصیب سیگمنٹ نمبر 4 کی جانب بڑھے، اور آج ذہنی آزمائش سیزن 4 کے سیگمنٹ نمبر 4 یعنی کمپٹیشن میں ان 12 مدنی منوں کا مقابلہ ہوگا۔ افسوس کے ساتھ ان 12 میں سے ایک مدنی منا کسی شرعی عذر کے باعث نہیں آ سکا، لہٰذا ان 11 مدنی منوں کے مابین یہ مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 11 میں سے وہ کون سے 6 خوش نصیب طلبہ ہوتے ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں، یعنی حاضری مدینہ کے لیے ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو مزار سے ملحق جامع مسجد میں لے کر چلتے ہیں جہاں پر یہ کمپٹیشن ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم حضرت سید سائیں سخی سہیلی سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے شہر یعنی مظفر آباد کشمیر میں موجود ہیں، اور گزشتہ دن جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا سیگمنٹ نمبر 3 کہ 12 خوش نصیب مدنی منع سیگمنٹ نمبر 4 کی جانب بڑھے جن کا آج یہاں پر کمپٹیشن ہونا ہے۔ حضرت سید سائیں سخی سہیلی سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے مزار سے ملحق مسجد میں آج ان کا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ 12 مدنی منع، یہ 12 طلبہ جو کہ سیگمنٹ نمبر 4 کی جانب بڑھے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ان میں سے ایک مدنی منع محمد کاشف وہ کسی عذر کے تحت آج نہیں پہنچ سکے، تو یہ 11 مدنی منع، یہ 11 طلبہ آج کمپٹیشن میں حصہ لیں گے، اور ان میں سے 6 خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کیے جائیں گے، ان کا مدنی انتخاب ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 11 طلبہ میں سے کون سے 6 طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ طلبہ سے عرض کروں گا کہ آ جائیے، اپنے اپنے آسٹرم پر کھڑے ہو جائیے، اپنی ڈائس پر کھڑے ہو جائیے، اور آ کر باری باری اپنا تعارف کرائیے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ باری باری اپنا تعارف کرائیے۔ حافظ محمد عامر لطیف۔ حافظ محمد عامر لطیف، آپ کو مرحبا کہتے ہیں جی۔ محمد حمزہ تاری۔ محمد حمزہ تاری، مرحبا جی۔ خواجہ نعمان رشید۔ خواجہ نعمان رشید بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ آپ تعارف پیش کیجئے۔ شیخ سرنواز احمد۔ سرنواز، ماشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ قادری۔ غلام مصطفیٰ قادری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد حسن اللہ رکھا۔ محمد حسن اللہ رکھا، ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ کون ہے جو پیچھے رہ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے جو گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو جائے گا؟ سب کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں۔ چلیں، مقابلے کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ میں سے کون 3 خوش نصیب ہیں
جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ جان لیتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے اندر ذہنی آزمائش سیزن 4 کے اس مدنی انتخاب سیگمنٹ نمبر 4 کے اندر 4 مرحلے ہوں گے، 4 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ شعر مکمل کیجئے، تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ، اور چوتھا سیگمنٹ آپ کی قسمت۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ اس طرح ہمارا سیگمنٹ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا یہ اختتام پذیر ہوا، ختم ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ کے اختتام پر کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ محمد عامر نے 4 نمبر حاصل کیے، سر نواز نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، حمزہ طاری نے بھی کوئی غلطی نہ کی اور 4 نمبر حاصل کیے، غلام مصطفیٰ، محمد نعمان، محمد حسن سب نے 4 نمبر حاصل کر کے اس میں تمام کا اسکور ایکول ہو گیا ہے۔ سب تمام طلباء نے 4 نمبر حاصل کر لیے انشاءاللہ۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ اس سیگمنٹ میں محمد عامر نے 2 نمبر حاصل کیے، سر نواز نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، حمزہ طاری بھی 2 نمبر حاصل کر سکے، غلام مصطفیٰ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے، اور محمد نعمان اور محمد حسن شعر مکمل نہ کر سکے، لہٰذا اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر نہ لے سکے۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ آئیے مرشد کریم کی بارگاہ میں چلیں گے، مرشد کریم کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کے ملفوظات کو، آپ کے مدنی پھولوں کو بھی سنیں گے۔ مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر۔ آپ 3 طلبہ کے لیے مدنی گلدستہ چلایا جائے گا، غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ دیکھنے سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے اور سننے سے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے، تو آپ تینوں مدنی منع، آپ تینوں طلبہ غور سے اس مدنی گلدستے کو دیکھیے گا۔ آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ اگر آپ جواب درست نہ دے سکے تو کوئی نمبر نہ لے سکیں گے، لہٰذا غور سے دیکھیے گا تاکہ اس کا جواب درست دے سکیں۔ جی مدنی گلدستہ چلایا جائے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محضر ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نام ہے قربانی کا جانور چوری اگر ہو جائے تو اس میں کیا قربانی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 7 صفحہ نمبر
342 پر ہے. مسئلہ نمبر 12. قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. غنی مانے صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں. اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ مل گیا، تو غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں جس ایک کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے. مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے. ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق یعنی صدقہ کرنا واجب نہ رہا. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. جی مدنی گلدستہ دیکھ لیا آپ نے، غور سے سن بھی لیا، سوال کر لیا جائے آپ سے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. اب آپ لوگوں کے لیے مدنی گلدستہ چلے گا، غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، پھر اس سے متعلق آپ سے سوالات کیے جائیں گے. جی مدنی گلدستہ چلائے جائے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. جس کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اور سیکھتا بھی نہیں ہے، اب اس کو میں بولوں گا پڑھا لکھا تو ٹھیک ہے، میں بول دیتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. میرے بولنے سے پڑھے لکھے تھوڑی ہو گئے. میں تو مسلمان ہوں، مسلمان سے بات کرتا ہوں. آپ اپنے ضمیر کو پوچھیں کہ جس کو دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ بھی اس کی صحیح نہیں ہے. جی ہاں، آپ کسی قاری کو سنائے نا بسم اللہ پڑھ کے تو وہ بتائے گا اس میں 15 غلطیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نہیں آتا. سورۃ الفاتحہ اگر کہوں کروڑوں مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا تو یہ مبالغہ نہیں. پھر بولو کہ پڑھا لکھا ہے. احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے. وہ کوئی ڈاکٹر تھا یا اسپیشلسٹ تھا تو اس کے کتبے پر قبر کے لکھ دیا گیا ڈاکٹر فلاں. اب یہ ڈاکٹر کی سند قبر میں جا کے اس کو کس طرح بچاتی ہے. میجر فلاں، کرنل فلاں، جرنل فلاں. میں تو حافظ قرآن پر ہاتھ رکھوں گا کہ میرے رب کا قرآن اس کو یاد ہے. صدقے جاؤں کیسا قابل رشک حافظ قرآن. میں تو علماء کے قدموں کی دھول کا صدقہ مانگتا ہوں کہ ان کی زیارت عبادت. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. باقی اب یہ ڈگریوں والے جن کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو میں کیسے پڑھا لکھا تسلیم کر لوں. عرف عام میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں تو کوئی جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے کائی کے. ابھی خوش فہمی ہے آپ کو. پڑھا لکھا وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھ سکتا ہو، فرض علوم جانتا ہو، نماز پڑھتا ہے، نماز کے احکام معلوم نہیں ہے، نہ سیکھنے کی زحمت کرتا ہے تو کہے گا پڑھا لکھا. بھائی ٹھیک ہے 25 حج کر لیے لیکن حج کرنا ہی نہیں آتا. کئی حج کیے ہوں کو جب یہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں یا تربیت میں آتے ہیں تو کان پکڑتے کہ آج تک ہم کو معلوم نہیں تھا. میں جو کہتا ہوں اس پر اگر غصہ آتا ہے تو سمجھو کہ شیطان کامیاب ہو گیا. اگر ندامت ہوتی ہے تو آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور مدنی انعامات کا رسالہ پکڑ لو اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخل ہو جاؤ. 40 منٹ تقریباً رات کو آپ کو قرآن سکھائیں گے ہمارے یہ عاشقان رسول. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے.
جی تیار ہیں؟ دیکھ لیا مدنی گلدستہ؟ غور سے سنا ہے، غور سے دیکھا ہے؟ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے اس سیگمنٹ میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ محمد عامر نے 2 نمبر حاصل کیے، سر نواز نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، حمزہ طاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، غلام مصطفیٰ نے 1 نمبر حاصل کیا، محمد نعمان نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا اور محمد حسن نے بھی 2 نمبر حاصل کیے۔ اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی قسمت۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام پذیر ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ محمد عامر نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، سر نواز نے 2 نمبر حاصل کیے، حمزہ طاری بھی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے، غلام مصطفیٰ، محمد نعمان اور محمد حسن بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح ہمارا یہ سلسلہ کمپٹیشن مظفر آباد کشمیر کا کمپٹیشن نمبر 1 جس میں 6 طلباء نے پارٹیسپیٹ کیا، ان میں سے 3 ہی خوش نصیب طلباء ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ گرانڈ ٹوٹل میں کون سے وہ 3 طلباء ہیں جو باب المدینہ کراچی کے لیے جن کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے۔ آئیے جنرل اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، فائنل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کون سے 3 خوش نصیب طلباء ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی فائنل اسکور بورڈ دکھایا جائے۔ باب المدینہ کراچی 5 نام بلنگ کر رہے ہیں، محمد عامر، سر نواز، حمزہ طاری، غلام مصطفیٰ طاری اور محمد حسن۔ 8 نمبر حاصل کیے ہیں محمد عامر نے، تو مبارک ہو عامر، آپ باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور 7 نمبر حاصل کیے ہیں غلام مصطفیٰ نے۔ غلام مصطفیٰ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے گرانڈ فنالے میں، مرحبا ماشاءاللہ۔ اور 6 نمبر حاصل کیے ہیں 3 طالب علم نے، 3 طلباء نے 6 نمبر حاصل کیے، سر نواز، حمزہ طاری اور محمد حسن۔ اب ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی۔ ان 3 طلباء میں سے ایک طالب علم ہوں گے جو گرانڈ فنالے کی جانب بڑھیں گے۔ پہلی جو پرچی نکلے گی وہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہیں گے، دوسری جو پرچی نکلے گی وہ بھی ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہیں گے، اور جس کی پرچی نہیں نکل پائے گی بعد میں وہ پرچی پڑھی جائے گی، بلکہ آپ سمجھ بھی جائیں گے، وہ تیسرے خوش نصیب طالب علم ہوں گے جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آئیں گے۔ کوئی سید زادے مدنی منع آ جائیں، آ کر پرچی اٹھائیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے، وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کا نام اس باکس میں رہ جاتا ہے۔ نام نکلنے والا ابھی خوش نصیب نہیں ہوگا، جس کا نام رہ جائے گا وہ خوش نصیب ہوگا۔ سید مدنی منع بھی قریب آ چکے ہیں، شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جی پرچی اٹھائیے۔ کوئی دوستی وغیرہ ہے کسی کی ان سے؟ دوستی تو نہیں ہے؟ پرچی اٹھائیں گے نا آنکھیں بند کر کے ماشاءاللہ۔ پہلے ایک اٹھا لیں، پہلے ایک چھوڑ دیں۔ جی اٹھا لیا آپ نے؟ پہلے رک جائیں، پہلی پرچی کا نام پڑھیں۔ پہلی پرچی پہ نام لکھا ہوا ہے، دوسری بھی اٹھوا لیتے ہیں، پھر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
چلے دوسری بھی پرچی اٹھا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. یہ پرچی میرے ہاتھ میں. دوسری پرچی بھی انہوں نے اٹھا لی ہے. جی شاہ صاحب بیٹھیے آپ. دوسری پرچی بھی انہوں نے اٹھا لی ہے. پہلی پرچی پر جو نام لکھا ہوا ہے ان کے نام میں نون بھی آتا ہے, واو بھی آتا ہے, الف بھی آتا ہے اور زے بھی آتا ہے. سر جھکا لیا ہے. سر نواز معذرت چاہیں گے, قسمت میں یہی لکھا تھا. آپ کی پرچی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. آپ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے گرانڈ فنالے میں نہیں جا رہے, سیزن 5 کے منتظر رہیں گے. مائک پہ کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں دوسری پرچی کس کی ہے. 2 نام ہیں, سر نواز نکل چکے ہیں. اب 2 نام ہیں, محمد حسن اور حمزہ تاری. جی حسن کیا لگ رہا ہے آپ کو, کس کا نام ہوگا؟ جی مائک پہ گئے. قسمت ہوئی. جس کی قسمت ہو. جی کیا کہتے ہیں حمزہ تاری آپ؟ جو اللہ کو منظور ہوا. جو اللہ کو منظور ہوگا اس پہ راضی رہیں گے جی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. جی. دوسرا نام جو میرے ہاتھ میں ہے جو اللہ کو منظور ہوگا, محمد حسن نے کہا تھا تو رب کائنات عز و جل کو یہی منظور تھا کہ محمد حسن سیزن 5 کے منتظر رہیں. لہٰذا محمد حسن اتاری ہیں جو گرانڈ فنالے میں باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ عز و جل. محمد عامر لطیف, غلام مصطفیٰ اتاری اور محمد حسن اتاری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آپ کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ گرانڈ فنالے میں مظفر آباد کشمیر کو, ہماری اس محمدی کابینات کو انشاءاللہ ریپریزنٹ کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل دیکھنا یہ ہے کہ آپ وہاں مقابلے جیتتے ہوئے فائنل تک پہنچتے ہیں یا ناک آؤٹ راؤنڈ سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں. پھر آپ سے انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے سلسلے میں مظفر آباد کشمیر میں جو کمپٹیشن ہوا, ایک کمپٹیشن ہو چکا ہے جس میں سے 3 خوش نصیب طلباء کو باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. اب دوسرا کمپٹیشن ہونے جانا ہے. 6 مدنی منع دوبارہ آئیں گے, 6 طلباء, ان کے مابین مقابلہ ہوگا. ان میں سے بھی 3 خوش نصیب طلباء ہوں گے جو باب المدینہ کراچی کے لیے مدنی انتخاب میں شامل ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ 6 مدنی منع نہیں, 6 طلباء نہیں, بلکہ کل کے آڈیشن میں سیگمنٹ نمبر 3 میں ایک منتخب ہونے والے طالب علم جن کا نام محمد کاشف تھا, وہ کسی عذر کے باعث آج اس مقابلے میں شرکت نہ کر سکے. تو 5 طلباء کے درمیان یہ کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. ان طلباء سے عرض کروں گا کہ آ جائیے, ڈائس کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. جی یہ 5 طلباء آ چکے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی باری باری اپنا تعارف کیجیے. سید غوث احمد بخاری. سید غوث احمد بخاری, ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اضحک اللہ سنک. جی انتظار حسین اتاری. انتظار حسین اتاری, یہ ذہنی آزمائش سیزن 3 میں بھی گرانڈ فنالے میں آئے تھے. دیکھنا یہ انتظار حسین آج آپ کو اس سلسلے میں تو مرحبا کہتے ہیں, لیکن ابھی وہ رزلٹ باقی ہے کہ آپ گرانڈ فنالے میں جاتے ہیں کہ نہیں. جی آپ بھی اپنا تعارف پیش کیجیے. محمد فیضان مدنی. محمد فیضان مدنی, ماشاءاللہ مرحبا. جی خواجہ ثاقب بشارت. خواجہ ثاقب بشارت, ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں آپ کو آگے جانے کی بشارت ملتی ہے کہ نہیں. توقیر احمد اتاری. توقیر احمد اتاری, ماشاءاللہ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اس کے سیگمنٹس ملاحظہ فرما لیجئے. پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا, دوسرا سیگمنٹ ہے روحانی علاج, تیسرا سیگمنٹ ہے کس نے جانے ہمارے اشارے, اور چوتھا سیگمنٹ ہے آپ کی قسمت. یہ 4 سیگمنٹس آپ کے مابین ہوں گے. آئیے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم سے 2 سوال پوچھے جائیں گے. ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اگر آپ جواب درست نہ دے سکے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. یعنی اس سیگمنٹ کے اختتام پر آپ 4 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں
आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। इस तरह हमारा यह सेगमेंट इख्तिताम पजीर हुआ। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। तमाम तलबा से दो दो सवाल हुए। स्कोर बोर्ड देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए। गौस अहमद ने 4 नंबर हासिल किए, फैज़ान मदनी ने भी 4 नंबर हासिल किए, मोहम्मद इंतज़ार ने भी 4 नंबर हासिल किए, ख्वाजा साकिब भी 4 नंबर ले सके, मोहम्मद काशिफ जो कि उज़्र के बायस शिरकत ना कर सकें, तौक़ीर अहमद ने भी 4 नंबर हासिल किए। इस तरह सेगमेंट नंबर 1 जवाब दीजिए सवाल का, इसमें हर तालिब इल्म ने दुरुस्त जवाब देकर 4-4 नंबर हासिल कर लिए। माशाअल्लाह। आइए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है रूहानी इलाज। इस सेगमेंट में कोई वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उसकी फजीलत आपको बतानी है, या तो फजीलत पढ़ी जाएगी, उसका वजीफ़ा आपको बताना है। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म हुआ। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस सेगमेंट में किस तालिब इल्म ने कितने नंबर हासिल किए। गौस अहमद ने 2 नंबर हासिल किए, फैज़ान मदनी ने भी 2 नंबर हासिल किए, मोहम्मद इंतज़ार, ख्वाजा साकिब और तौक़ीर अहमद ने भी 2-2 नंबर हासिल किए। यानी कि इस सेगमेंट में तमाम तलबा ने दुरुस्त जवाब दिए। अब तक किसी भी तालिब इल्म से कोई गलती नहीं हुई है, तमाम तलबा इक्वल चल रहे हैं। लगता है ऐसा है कि आखिर में कुरानदाज़ी की सूरत बन जाएगी, लेकिन अभी और सेगमेंट बाकी हैं। अब आ रहा है बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जिस इंटरेस्टिंग सेगमेंट का नाम है किसने जाने हमारे इशारे। किसने जाने हमारे इशारे? जी कीजिए इशारा, किसने जाने हमारे इशारे? इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ। आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। लब्बैक। जी सैयद गौस अहमद ने पहले लब्बैक कहा, बहुत बुलंद आवाज से लब्बैक कहा। जी सैयद गौस जख्मी अहमद सांप। क्या कह रहे हैं? जख्मी सांप। जख्मी सांप, ये तो बहुत सारे मारने के इशारे हो सकते हैं। जी ये बताएंगे क्या ये इशारा दुरुस्त है? नाम। इन्होंने कहा नाम, और इस तरह सैयद गौस अहमद ने 2 नंबर हासिल कर लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जल्दी आप जज कर गए, माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। जी दूसरा इशारा, जी कीजिए इशारा। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते
लब्बैक। پھر سید غوث احمد نے لبیک کہہ دیا. دیکھنا یہ ہے آیا یہ درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کرتے ہیں یا اپنا 1 نمبر مائنس کروا لیتے ہیں. جی سید غوث احمد. بادشاہوں کی ہڈیاں. آپ نے کہا بادشاہوں کی ہڈیاں. یہ تو گھٹنے پر ہاتھ مار رہے تھے, آپ نے کہہ دیا بادشاہوں کی ہڈیاں, لیکن پھر بھی معلوم کر لیتے ہیں. جی نعم, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. چھوٹے سے مدنی منع ہیں اور ماشاءاللہ 2 اشاروں کو بوجھ لیا ہے, ماشاءاللہ. جی تیسرا اشارہ کیجئے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. ماشاءاللہ لبیک کہہ دیا بھائی, ماشاءاللہ. فیضان مدنی نام ہے نا آپ کا؟ اچھا, فیضان مدنی نے لبیک کہہ دیا, یعنی اس اشارے کو بوجھ لیا ہے. دیکھنا یہ ہے درست بوجھا ہے یا غلط. ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا, لیکن آپ نے لبیک کہہ دیا, آپ سے جواب اب لے لیا جائے گا. جی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. انہوں نے ابھی چادر ہی اٹھائی تھی, نہ اس کو پاک کیا نہ کچھ کیا, ابھی تو اس کو پکڑا ہی تھا. فیضان مدنی جلدی لبیک کہہ چکے تھے, لہٰذا اپنا 1 نمبر مائنس کروا بیٹھے. فیضان مدنی کا 1 نمبر مائنس ہو گیا. جی جزاک اللہ تعالیٰ خیر, آپ تشریف لائے. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سیگمنٹ نمبر 3. کس نے جانے ہمارے اشارے اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ غوث احمد نے 4 نمبر حاصل کیے, فیضان مدنی 1 نمبر مائنس کروا بیٹھے, محمد انتظار کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے, خواجہ ثاقب, توقیر احمد بھی کوئی نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل نہ کر سکے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی قسمت. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ میں آپ کی قسمت کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. غوث احمد نے 2 نمبر حاصل کیے, فیضان مدنی نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے, محمد انتظار نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے, خواجہ ثاقب نے کیونکہ آپشن لیے تھے 1 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, توقیر احمد نے بھی آپشن لیا تھا لہٰذا 1 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس طرح ہمارا یہ سلسلہ بھی اختتام پذیر ہوا. اب دیکھنا یہ ہے ان 5 طلبہ میں سے وہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جو کہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو چکے ہیں. کن کا مدنی انتخاب ہوا ہے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کے لیے؟ وہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جنہیں باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا؟ فائنل اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے, وہ کون سے 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے میں آ رہے ہیں. آئیے فائنل اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں. سید غوث احمد نے 12 نمبر حاصل کر لیے, فیضان مدنی 7 نمبر لے سکے, محمد انتظار 8 نمبر, خواجہ ثاقب 7 نمبر, توقیر احمد 7 نمبر. اس طرح ٹاپ جنہوں نے کیا ہے وہ ہیں سید غوث احمد, یہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے میں آ رہے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ محمد انتظار, یہ دونوں میر پور کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں. مرحبا. آپ کو باب المدینہ کراچی
آنے کی خوشی میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور مزید 3 طلبہ جنہوں نے 7 نمبر حاصل کیے، تینوں میں ٹائی ہو گئی ہے، ایکول اسکور ہے، فیضان مدنی، خواجہ ثاقب، توقیر احمد۔ ان تینوں کی اب قرعہ ڈالی جائے گی، باکس آئے گا، اس میں سے 2 پرچیاں نکالی جائیں گی۔ جن کی 2 پرچیاں نکلیں گی، پہلی پرچی جس کی نکلی ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہیں گے، دوسری پرچی جس کی نکلی وہ بھی ذہنی آزمائش سیزن 5 کا انتظار کریں۔ اگر 17 سال آپ کی عمر ہوئی اور یہی شرائط ہوئی تو سیزن 5 میں شرکت کیجیے گا، اور اگر تیسری پرچی جس کی نہ نکل سکی وہ الحمدللہ گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ جس کی پرچی باکس کے اندر رہے گی وہ گرانڈ فنالے کی جانب بڑھیں گے۔ اب میرے ہاتھ میں باکس ہے، اس میں سے 2 پرچیاں نکالی جائیں گی، اور جن کے نام ان پرچیوں پہ لکھے ہوں گے وہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کے منتظر رہیں گے، اور جس کا نام اس باکس کے اندر رہے گا وہ ذہنی آزمائش سیزن 4 کے گرانڈ فنالے کی جانب باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ سید غوث احمد جو آج کے مدنی مقابلے کے ٹاپ اسکورر بھی رہے ہیں، سید زادے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، انہی سے پرچی نکلوا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں۔ جی سید غوث احمد آ جائیے۔ آپ تینوں کو کچھ کہنا ہے سید غوث سے؟ کہہ دیجئے مائک پر۔ خواجہ ثاقب رو رہے ہیں، شاید رو رہے ہیں، ابھی تو نکلی بھی نہیں ہے پرچی۔ فیضان مدنی نگاہ نیچی ہوئی ہے، کیا لگتا ہے؟ خاموشی چھائی ہوئی ہے، کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، پرچی نکالیے۔ آنکھیں بند کر کے بسم اللہ پڑھ کر پرچی نکالے۔ 2 ایک ساتھ پکڑ لیے ہیں، چلے دونوں ہی دے دیجئے۔ 2 پرچیاں ایک ساتھ سید غوث کے ہاتھ میں آ گئیں۔ پہلی پرچی پہ ایک نام لکھا ہوا ہے، دوسری پرچی پہ بھی ایک نام لکھا ہوا ہے۔ پہلی پرچی جو میرے ہاتھ میں ہے، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر وہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ہر مدنی مرکز میں ہی وہ نام آتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے فیضان مدنی۔ ان کی پرچی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ مایوس نہ ہوں، آگے اور بھی موقع ہیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی ایسے مواقع فراہم کرتی رہے گی۔ میری خود کی وجہ سے خواہش تھی کہ آپ آگے جاتے، آپ انٹیلیجنٹ بھی تھے، بس فقط اس میں ایک غلطی آپ کر گئے، جلد بازی، 1 نمبر مائنس کروا دیا۔ اگر شاید خاموش رہتے اور غوث اشارہ کر لیتے یا انتظار کر لیتے، یہ 2 نمبر حاصل کر لیتے، یہ ویسے ہی نکلے ہوئے تھے، آپ بھی آ جاتے 8 نمبر لے کر۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو یہیں سے ہم رخصت کریں گے۔ دوسری پرچی جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، 2 طلبہ یہاں پر موجود ہیں، توقیر احمد اور خواجہ ثاقب۔ جی، ایک پرچی باکس کے اندر موجود ہے، ایک پرچی میرے ہاتھ میں ہے، اور 2 طلبہ موجود ہیں، توقیر احمد اور خواجہ ثاقب۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے۔ اب میں یہ دکھاؤں کہ کس کی پرچی میرے ہاتھ میں ہے، یا یہ دکھا دیا جائے آپ کو کہ اس باکس کے اندر کون سی پرچی ہے؟ تو آئیے یہ دیکھ لیتے اس باکس کے اندر کون سی پرچی ہے۔ یہ پرچی میں نے یہاں رکھ دی، دوسری پرچی اس باکس کے اندر سے میں نکال رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں اس باکس کے اندر سے کون سی پرچی نکل رہی ہے، کس کا نام نکل رہا ہے۔ اس کے اندر سے نام نکل رہا ہے، ان کا نام ہے توقیر احمد۔ توقیر احمد گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے منتخب ہو گئے۔ آپ کو مبارک ہو۔ توقیر احمد رو رہے تھے، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ رو رہے تھے، باقاعدہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، ان کا نام نکل گیا ہے۔ یہ 3 مدنی منع ہیں خوش نصیب، سید غوث احمد انتظار اور توقیر احمد، جو ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے مظفر آباد کشمیر سے گرانڈ فنالے میں شرکت کرنے کے لیے باب المدینہ کراچی آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم سید سقی سہیلی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ملحق جامع مسجد میں موجود ہیں۔ یہاں کمپٹیشن ہوا مظفر آباد کشمیر کے ان طلبہ کا، وہ 12 خوش نصیب طلبہ جو کہ سیگمنٹ نمبر 4 یعنی اس کمپٹیشن کے لیے کوالیفائی کر گئے تھے۔ لیکن یہاں مزید ابھی مقابلوں میں آپ نے بھی دیکھ لیا کہ 6 خوش نصیب طلبہ ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے گرانڈ فنالے باب المدینہ کراچی کے لیے۔ اب ان 6 مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔
تو میں نگران کابینہ محمد رفیق اتاری سے ملتمس ہوں کہ وہ آ جائیں اور اپنے دستے مبارک سے ان مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا ٹکٹ پیش کریں. اور جو مقابلہ نمبر 1 میں طلبہ موجود تھے ہمارے ساتھ جو ون کیے تھے وہ بھی اب طلبہ ادھر آ جائیں واپس سے. جو مقابلہ نمبر 1 میں طلبہ موجود تھے وہ بھی منچ پر تشریف لے آئیں. جی آ جائیے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ 6 خوش نصیب طلبہ ہیں جو نگران کابینہ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو چکے ہیں. ان کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے آیا یہ گرانڈ فنالے میں مزید مقابلوں کو ون کرتے ہوئے فائنل تک پہنچتے ہیں، حاضری مدینہ کے قریب پہنچ کر حاضری مدینہ کا ٹکٹ حاصل کرتے ہیں، یا وہاں سے رخصت کر دیے جاتے ہیں. ان مدنی منوں کو اب ٹکٹ پیش کیا جائے گا باب المدینہ کراچی آنے کا. جی ٹکٹ لایا جائے. جیتے کر دے تر جاوا میں شہر کراچی نو، جی کر دے تر جاوا میں شہر کراچی نو، جاوے کا میں مرشد دا رخ ساری بڑا سہنا. شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.